حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا انتخاب ہم نے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ سے کیا ہے۔ تحریر کا عنوان ہے عالی شان مدرسہ مستنصریہ۔ خلیفہ مستنصر باللہ کا دور عباسی کے زوال کا زمانہ تھا، پھر بھی انہوں نے ایک عالی شان شاہی مدرسہ مستنصریہ تعمیر کرایا۔ یہ مدرسہ 631 ہجری 1234 عیسوی میں مکمل ہوا۔ ظاہری شکل و صورت بلحاظ فیاضانہ خرچ اور وسعت سامان کے مستنصریہ سبھی مدارس پر بازی لے گیا۔ اس میں 4 فقہ کے علیحدہ مدارس تھے، جن میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہر مدرسہ ایک نامور عالم کے سپرد تھا، جس کے پاس 75 شاگرد فقیہ ہوتے جو مفت تعلیم پاتے تھے۔ ہر استاد کو ماہواری معقول تنخواہ ملتی اور شاگردوں میں سے ہر ایک کو ایک طلائی دینار ماہوار وظیفہ دیا جاتا۔ مدرسے کے باورچی خانے سے ہر طالب علم کو روٹی اور گوشت کھانے کو ملتا۔ ابن فرات کے بیان کے مطابق مستنصریہ میں ایک دارالکتب بھی تھا۔ اس میں مختلف علوم کی کمیاب کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ طالب علم جب چاہتے انہیں نکال کر پڑھتے، جو کتابوں سے نقل کرنا چاہتے ان کی سہولت کے لیے قلم اور کاغذ مدرسے کی طرف سے بہم پہنچائے جاتے، کیونکہ اس زمانے میں ہنوز چھاپہ خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ طالب علموں کے لیے چراغ اور کالج کے لیے زیتون کے تیل کے ذخیرے کا بھی انتظام تھا۔ پانی ٹھنڈا رکھنے کے لیے ذخیرے کی جگہ اور ایوان میں صندوق الساعت گھڑی اوقات نماز بتانے کے لیے موجود تھی۔ یہی محقق توسی کے شاگرد عبدالرزاق نے 60 جلدوں میں تاریخ لکھی۔ مدرسے کے اندر طلبہ کی سہولت کے واسطے ایک حمام بنایا گیا تھا اور بیماریوں کے علاج کے لیے بیمارستان یعنی ہسپتال بھی تھا، جس پر ایک طبیب نگران تھا۔ اس کا فرض تھا کہ ہر صبح حاضر ہو کر بیماروں کو دیکھے اور نسخے تجویز کرے۔ مدرسے میں کھانے پینے اور ادویہ کے بڑے ذخیرے مہیا تھے۔ خلیفہ مستنصر باللہ اس مدرسے سے اتنی دلچسپی رکھتا تھا کہ تقریباً روزانہ اس کا معائنہ کرنے جاتا تھا، بلکہ اس نے محل کے ساتھ مدرسے کے قریب ایک ایسی جگہ بنا رکھی تھی جہاں ایک پردے کے نیچے بیٹھ جاتا تو مدرسے کے استادوں کے سبق اور طالب علموں کے مباحثے اپنے کانوں سے سن سکتا تھا۔ وہ اس کے بعد بغداد پر ہلاکو خان کی تباہی وارد ہوئی اور تمام شہر تباہ ہو گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مدرسہ مستنصریہ محفوظ رہ گیا، کیونکہ 727 ہجری میں جب ابن بطوطہ بغداد پہنچا تو اس مدرسے کی بے حد تعریف کی۔ اس وقت بھی چاروں سنی مذاہب کے طلبہ کی تعلیم جاری تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج بھی اس مدرسے کی عمارت کا ایک حصہ باقی ہے۔ گو فی الوقت اس میں چنگی خانہ قائم ہے۔ ترکوں نے بھی کئی سال اس عمارت میں چنگی خانہ قائم رکھا۔ بغداد میں یہی سب سے پرانی عمارت ہے۔ یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ عالی شان عباسی مدرسے کی عمارت کا جو لمبا چوڑا حصہ باقی ہے، اس میں چنگی خانہ بنا دیا گیا ہے۔ خلیفہ منصور مستنصر باللہ نے ایک مسجد جامع خلفہ بھی تعمیر کرائی۔ اس کا بھی ایک مینار اب تک کھڑا ہے۔ اہل بغداد کا عام قول ہے کہ مسجد کے درس خطیب میں 70,000 آدمی بیٹھتے تھے۔ بغداد کا تیسرا نشان باب طلسم تھا، جو مارچ 1917 تک فصیل شہر میں بطور دروازہ موجود رہا۔ اس پر 2 شیروں کی تصویر کے درمیان پتھر پر ایک سانپ کی تصویر کھدی ہوئی تھی۔ سلطان مراد چہارم فتح بغداد کے بعد اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس میں عثمانی ترکوں نے ڈائنامائٹ بھرا ہوا تھا۔ جب وہ بغداد سے بھاگنے لگے تو اسے آگ لگا دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ سب ڈر گئے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ اس طلسم کے ٹوٹنے کی دیر تھی کہ بغداد سے عثمانی ترکوں کی حکومت اٹھ گئی۔ ایک مغربی مورخ مسٹر لاسٹریک نے لکھا ہے کہ خلیفہ ناصر باللہ نے یہ دروازہ تعمیر کرایا تھا۔ چنانچہ اس کے خطبے پر لکھا ہوا تھا کہ اس دروازے کو امام ابو العباس احمد الناصر الدین اللہ نے تعمیر کیا اور 617 ہجری 1221 عیسوی میں اس کی تعمیر ختم ہوئی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس پر شیروں اور سانپ کی مورت کیوں تھی اور اسے طلسمی دروازہ کیوں کہتے تھے۔ میں نے شہر کے آدھ میل باہر جا کر دروازے کا کھنڈر دیکھا۔ بغداد میں اینٹوں کی ہمیشہ کمی رہتی تھی، اسی لیے گدے والے اس نادر روزگار دروازے کی اینٹیں اور چونا اکٹھا کر کے لے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی کسی اور قدیم یا جدید عمارت پر کہیں کوئی مورت یا بت نہیں پایا جاتا، شاید اسی لیے اسے طلسمی برج یا دروازہ کہتے ہیں۔ بشکریہ ماہنامہ اردو ڈائجسٹ۔